إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو بالخصوص ذکر کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی میرے ہی در کے سوالی تھے، اور وہ اس بات کو مانتے جانتے اور اس کی تبلیغ کرتے تھے کہ دنیا میں کائنات میں مالک الملک خالق کائنات رب العالمین مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا غوث دستگیر گنج بخش وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو انبیاء نے جو جو دعائیں مانگیں وہ دعائیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب تھی، پسند تھی، اس لیے بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو آپ کے سامنے ہم نے ابھی ذکر کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، یہ درخواست کی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ میرے لیے زبان کی سچائی
میرے پیچھے آنے والوں میں جاری کر دو، یعنی میرا ذکر خیر ہوتا رہے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ یہ انسان کی بہت بڑی خوش بختی ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو، اور جب وہ دنیا سے کوچ کر جائے تو اس کے اللہ کے محبوب ہونے کے ترانے اور نغمے لوگوں کی زبانوں پر ہوں، لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں۔ یہ انتہا درجے کی انسان کی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بطور خاص یہ دعا کی، اور ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، تاریخ عالم کا مطالعہ کر لیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، زمانہ جاہلیت کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آنے والے لوگ تمام تر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے جانتے سمجھتے۔ یہود و نصارہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور اہل عرب جو کہ مشرک تھے، بت پرست تھے، وہ بھی اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا نتیجہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے اور اس کے اچھے تذکرے ہوتے تو یہ اس کے حق میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گواہی، اور اگر برے تذکرے ہوتے ہیں تو یہ اس کے حق میں اللہ کی طرف سے گواہی ہے، جس کی بنا پر فیصلے ہوں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جنازے کا گزر ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ بڑا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس کی ثنا کی، مدح سرائی کی، اس کی خوبیاں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کے متعلق برے خیالات کا اظہار کیا، اس کی برائی بیان کی، اس کا ظلم و ستم بیان کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت اور حوصلہ کر کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ ماذا وجبت؟ آپ نے 2 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ وجبت، دونوں اشخاص کے متعلق، دونوں میتوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جنازہ گزرا، تم نے اس کی ثنا کی، اس کی اچھائی بیان کی، اس کی نیکیوں کا ذکر کیا، تو میں نے کہا وجبت، میں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرے شخص کے متعلق تم نے برے خیالات کا اظہار کیا، اس کے گناہ اور برائیوں کا ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تبارک و تعالی کے گواہ ہو، جیسی گواہی دو گے ویسا ہی معاملہ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ قرار دیا، پھر یہ بات مسلم و طے شدہ ہے کہ ان کی گواہی کو اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل ہوگا۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والمؤمنون شہداء اللہ فی الارض، اہل ایمان مومن لوگ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ۔ تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے نتائج اور ثمرات کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ وہ فرائض کی پابندی کرتی ہے، نوافل بھی ادا کرتی ہے، فرضی نماز بھی پڑھتی ہے اور نفلی نماز کا بھی اہتمام کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، دیگر بھی نفلی نمازیں پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، وہ فرضی روزے بھی رکھتی ہے اور نفلی روزے بھی رکھتی ہے، اس نے حج بھی کیا ہوا ہے، وہ نفلی حج اور عمرے بھی کرتی ہے، لیکن اس کے اوس پڑوس والے، محلے والے اس کے شر سے محفوظ نہیں، نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں ہے، آگ میں ہے۔ دوسری ایک عورت کا ذکر ہوا تو کہا گیا کہ وہ صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، نفلی نمازیں، نفلی صدقہ و خیرات، نفلی روزے، نفلی حج اور عمرے نہیں کرتے، لیکن ایک بات ہے کہ اہل محلہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے، اس کے شر سے محفوظ ہے، کسی کو اس سے کوئی شکوہ و شکایت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں۔ کہ بعض اوقات جو ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کوئی اترانے کی اور فخر کرنے کی بات نہیں ہے، شکر کرنے کی بات ہے۔ یہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے۔ اگر نہ آپ دیکھتے ہیں کہ کثیر لوگ باہر اذان سنتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اترانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مرنے والے وہ مستریح ہوتے ہیں اور کچھ مستراح منہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ مستریح سے مراد کون لوگ ہیں اور مستراح من سے مراد کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مستریح وہ شخص ہے جو مرنے کے بعد راحت حاصل کرتا ہے، جسے راحت ملتی ہے،
وہ ان دنیا کے جھنجھٹوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اس کے یہ غم، پریشانیاں، تکالیف سب کچھ دور ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آ کر کے فرشتے منکر اور نکیر سوال جواب کرتے ہیں تو جو ان سوالات کے صحیح صحیح جواب دے دیتا ہے اس کو قبر میں جنت اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وہاں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، تو نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، تجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ شخص مستریح ہے، انتہا درجے کا خوش نصیب انسان ہے کہ ادھر اس کی موت واقع ہوئی، ادھر اس کے تمام غم، پریشانیاں، تکالیف ختم ہو گئے، جتنی آزمائشیں تھیں سب ختم ہو گئی، اسے راحت حاصل ہو گئی۔ اور دوسری طرف والمستراح منہ، کہ یہ ایسا ظالم آدمی، بدکار اور سیاہکار آدمی، مجرم آدمی جب یہ مرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درخت، چرند پرند درند، جانور، انسان، گویا کہ دنیا کی ہر چیز اس سے راحت حاصل کرتی۔ اب آپ خود بتائیں کہ جو مستریح ہے، اچھا ذکر چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے نتائج اسے مرنے کے بعد حاصل ہو رہے ہیں، اس کا ذکر خیر ہوگا۔ اور یہ ظالم آدمی کہ اس کے مرنے کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ یہ کب مرے اور ہماری جان چھوٹے، جب یہ مرتا ہے تو ہر چیز راحت محسوس کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں ایک شخص بیمار تھا، اس کی میم بنا بنا کر کے اخیر کر دی لوگوں نے، وہ اس بات کے منتظر تھے کہ یہ کب مرے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شخص، اور اس کے برعکس آپ دیکھیں جس شخص نے قوم اور ملک کی خدمت، وہ مخلص آدمی تھا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے لیے دعائیں کی جا رہی۔ کون شخص؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان، قوم اس کی احسان مند ہے، اس کو دعائیں دیتی ہے کہ اس نے ایٹم بم بنایا جس کے نتیجہ میں آج دشمن ہم پر حملہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، خوفزدہ ہے۔ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ جو ان کے لیے نظر آیا، وہ اس شخص کے اخلاص، محنت اور کوشش کا نتیجہ۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھ لیں جتنے دنیا میں غدار ہو گزرے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے نام استعارہ اور تلمیح کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب میر جعفر اور میر صادق کا نام لیا جاتا ہے تو فوری طور پر کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ یہ قوم اور ملک کے، مسلمانوں کے غدار تھے۔ یہ اچھا ذکر، مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور یہ زندہ ہیں تو ان کے لیے بد دعائیں ہو رہی ہیں۔ مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سلسلہ کیا کہ یہ ایسے بد نصیب لوگ ہوئے
کہ ان کے لیے کسی نے دعائے خیر بھی نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یتبع المیت ثلاث، میت کی 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں. فیرجع اثنان منہ، ان 3 میں سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. وَيَبْقَى وَاحِدٌ، اور ایک باقی رہتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان بتایا. فرمایا یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے پیچھے اس کے گھر والے، رشتہ دار، خاندان، قوم، قبیلہ، برادری ساتھ ساتھ جاتے ہیں نا، روتے ہیں، دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اس کا مال بھی جا رہا ہے. اس کا مال کیسے ساتھ جاتا ہے؟ اس کے تذکرے ہوتے ہیں. اتنا مال چھوڑ کے، بڑی کمائی کی، بڑا پیسہ جمع کیا، بڑا بینک بیلنس، بڑی کارخانے بنائے، ملیں لگائیں، جائیدادیں بنائیں، یہ تذکرے ہو رہے ہیں. فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں سے 2 تو واپس ہو جاتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال، وہ سب چھوڑ کے آ جاتے واپس. مال پیچھے ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل باقی رہتا ہے. قبر میں کیا چیز اس کے کام آ رہی؟ اس نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے اس کا بدلہ اسے قبر میں ملتا ہے. اس کا نیک عمل اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ نیک عمل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور برا عمل بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. اس سے وہ خوفزدہ ہوتا ہے، اس سے وہ ڈرتا اور گھبراتا ہے. وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں ہی تیرا برا عمل ہوں، اب مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ میرے ساتھ ہی دنیا میں تجھے بہت زیادہ پیار تھا، محبت، اب تو میں نے تیرے ساتھ ہی رہنا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے. فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی اور ایسے نیکی کے کام کر دیے، کوئی سبیل لگا دی، کوئی نلکا لگا دیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا، مرنے کے بعد بھی اس کے فوائد اور ثمرات اسے حاصل ہو رہے ہیں. یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. گناہ جاریہ کا بھی ہمیں علم ہے کہ نہیں؟ اس کا ہمیں علم نہیں ہے. الا ماشاء اللہ الا من رحم رب، مولوی بتاتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایسی باتیں نہیں بتائی جاتی، اہل علم ہی بتاتے ہیں. عام مولوی واعظین جو لوگوں کو جنت کے ٹکٹ دے کے جاتے ہیں رات کو، اور صبح سارے بے نماز، نماز فجر بھی نہیں پڑھتے، مولوی سمیت، اللہ ماشاء اللہ.
جو شخص دنیا میں برا طریقہ ایجاد کر کے گیا، شرک اور کفر کو پھیلایا، بدعات ایجاد کی اور اپنی اولاد کو غلط طریقے پر مصروف کر کے گیا، رشوت پر، سود پر، حرام پر، کم تولنا، کم ماپنا، جھوٹ بول کر کے سودا بیچنا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، ہیرا پھیری کرنا، یہ چیزیں اولاد کو سکھا کے گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکاڑا میں ہی ایک شخص جس نے دنیا والوں کا بہت مال کھایا، جب وہ مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء، اس کے بیٹوں سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس کے قرض کو تسلیم کرو کہ ہم ادا کریں۔ صبح 9 بجے سے لے کر کے شام کے 5 بج گئے، لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھنے دی، انہوں نے اقرار اور اعتراف نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ آخر کار پولیس نے مداخلت کر کے جنازہ پڑھوایا اور پھر اس کو دفن کیا۔ جس اولاد کے لیے ساری زندگی فراڈ کرتا رہا، ادھار لے لے کے کھاتا رہا، اس اولاد نے اس کی حامی نہیں بھری۔ اس سے بڑھ کر کے بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اولاد کو بھی اسی طریقے میں لگا کے گیا۔ یا 2 باپ بیٹا تھے، وہ بینک سے سود پہ قرضے لیتے تھے، اس نے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی کہ یہ سود بالکل ٹھیک ہے، حلال ہے، جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی۔ وہ بتاتے خود کہا کرتے تھے کہ جب ہم مریں گے تو سب سے زیادہ ہمارے مرنے پر بینک والے روئیں گے۔ کوئی بھی بینک ایسا نہیں تھا جہاں سے انہوں نے سود لے کر کے نہیں کھایا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بینک والے روئیں گے اور تمہارے پیچھے والے بھی روئیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول، قانون اور ضابطہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹاتا ہے اور صدقہ و خیرات کیے ہوئے مال کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو یہ گناہ جاریہ چھوڑ کے جانے والے، اولاد کو تربیت دینے والے، غلط کاموں پہ لگا کے جانے والے، ظلم و ستم کرنے والے، مرنے کے بعد بھی جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، اس میں برابر کے شریک۔ جیسے صدقہ جاریہ میں، ثواب میں نیک لوگ اپنے مرنے کے بعد شریک ہیں، ان کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، برابر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کہ آپ نے تعلیم دے دی، آپ نے تعلیم حاصل کی، پھر تعلیم دے رہے ہیں آگے، آپ کے تعلیم دینے سے جس قدر لوگ آگے مستفید ہو رہے ہیں، آگے آگے سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کو برابر اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یا آپ نے کسی کو تعلیم دلا دی، خود عالم نہیں، تعلیم دلا دی، اس کے لیے اسباب اور ذرائع اور وسائل مہیا کیے، مال خرچ کیا، کسی کو قرآن مجید لے کر کے دے دیا، مسجد میں قرآن مجید رکھ دیے، حدیث کی کتابیں خرید کر کے دے دی، وہ جب سے فائدہ ہوتا رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا، پڑھایا جاتا رہے گا، یہ سلسلہ آگے آگے چلتا رہے گا، اس وقت تک مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے آج سے 1200 سال قبل صحیح بخاری لکھی اور دنیا سے کوچ کر گئے،
ان کی زندگی میں بھی ہزاروں لوگوں نے صحیح بخاری کا ان سے سماع کیا، حدیثیں سنی، یاد کی، لکھی، آگے بیان کی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ جن لوگوں کے ہاں حدیث پڑھنے پڑھانے کا عمل کرنے کا اہتمام نہیں ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی تقریب کرتے ہیں۔ حنفی حضرات، دیوبندی اور بریلوی، اہل حدیثوں کے ہاں تو بہت زیادہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں اور غور کریں، پوری دنیا میں صحیح بخاری پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ آج بھی دنیا میں صحیح بخاری کے حفاظ موجود ہیں، لیکن کوئی دنیا میں ایک مثال نہیں پیش کر سکتا کہ کوئی ہدایہ کا حافظ ہو۔ فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب ہے، اس کا کوئی حافظ ہو، کوئی ایک مثال نہیں پیش کر سکتا۔ یہ امام بخاری کا اخلاص، انہوں نے دین کی خدمت کی، اور بلکہ میرے بھائی اور دوستو، بڑا ہی اخلاص کا معاملہ عجیب تر ہے۔ آپ دیکھیں، مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان کے بر صغیر کے بڑے بڑے علماء فتویٰ دیتے ہیں تو حدیث کی کتاب مشکات شریف سے احادیث نقل کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں، اور اپنے مذہب کی تائید کے لیے کتاب لکھی گئی نور المصابیح۔ اس مذہب والوں کو بھی اس کتاب کا علم نہیں ہے۔ زجاجۃ المصابیح، ان دونوں کے متعلق اس مذہب کے ماننے والے جن کی تائید میں یہ کتاب لکھی گئی، وہ اس کے نام سے، اس کتاب سے ہی واقف نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حنفی بلوغ المرام لکھی گئی، وہ حنفی اداروں اور لائبریریز میں بھی کتاب موجود نہیں ہے، ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ آثار السنن لکھی گئی، احلاء السنن لکھی گئی، لیکن اس کے باوجود تعلیم کس کتاب کی دی جاتی ہے؟ مشکات المصابیح، بلوغ المرام، ریاض الصالحین۔ ایک طویل عرصہ بعد یہ کتابیں لکھی گئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بلوغ المرام 9ویں صدی 8ویں صدی ہجری میں لکھی، کتنے 100 سال بعد اخلاص کا نتیجہ ہے کہ تمام مدارس میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، حنفی دیوبندی، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، وہ فرماتے ہیں کہ موطا امام محمد اور شرح معانی الآثار ہمارے مدارس میں پڑھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ ان کتابوں میں اور ان میں کیا فرق ہے بنیادی؟ کہ یہ دین کی خدمت کی گئی اور یہ مذہب کی خدمت کی۔ یہ فرق ہے میرے بھائیوں، جو علم اللہ کے لیے سیکھا جائے، سکھایا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اس کا انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔ اور تیسری چیز، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کیسی اولاد تیار کر رہے ہیں؟ کیا اولاد کو تعلیم دیا، کیا تربیت کیا، کیا محنت اور کوشش کر رہے ہیں؟ سوال ہے، سوچیں، غور کریں، رات دن میں اور آپ کس کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کیا بنانا ہے؟ مسلمان بنانا ہے،
بھائی ڈاکٹر بننے میں تو کوئی لمبا عرصہ درکار ہے، مسلمان بنانے کے لیے تو اتنا لمبا عرصہ درکار نہیں ہے۔ جب تک اس نے ڈاکٹر بننا ہے ہم نے اس کو کوئی تعلیم نہیں دی، اسلامی بنیادی تعلیمات سے وہ ناآشنا ہے، وہ انجینئر بن گیا، اے آئی کا ماہر بن گیا، اگر اسے معلوم نہیں ہے تو اسلامی آداب کا علم نہیں، اسلامی عقائد سے بے خبر ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات سے بے خبر ہے۔ کیا ہم نے تیار کی؟ کیا محنت اور کوشش کی؟ کیسے لوگ بنائے ہم نے؟ اللہ اکبر۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید راشد ہزاروی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے درس میں ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا۔ اکلوتا بیٹا تھا، باپ نے اس کو پاکستان میں تعلیم دلائی اور جو کتابیں وہ پڑھتا رہا، پہلی کلاس سے لے کر کے آخر تک جتنا وقت اس نے اسکول اور کالج میں گزارا، اس کی تمام کتب اس نے سنبھال کر کے رکھی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے اس کو بیرون ملک بھیج دیا۔ خبریں پڑھتے ہیں نا، اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ وہ اعلیٰ تعلیم ہے یا کتاب و سنت کی اعلیٰ تعلیم، جس سے ہم کلی طور پر الا ماشاء اللہ غافل ہیں، جس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ بیٹا وہاں تعلیم حاصل کرتا رہا، باپ یہاں فوت ہو گیا۔ جب وہ بیٹا یہاں آیا اس کو بڑا دکھ پہنچا، جنازے میں شامل نہیں ہو سکا۔ اس نے وہ ساری کتابیں جو جمع کی ہوئی تھیں، جو تعلیم حاصل کی عصری، وہ ساری کتابیں اس نے گدھا گاڑی پہ لادی اور لاد کر کے باپ کی قبر پہ چلا گیا۔ دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے، باپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ ابا حضور مجھے بتائیں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں جس کا آپ کو فائدہ پہنچے۔ کیوں جی؟ کس کتاب کا فائدہ پہنچے گا؟ انجینئرنگ کی، میڈیکل کی، بایولوجی، سوشیالوجی، نہ جانے کون کون سی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ کون سی کتاب پڑھنے سے باپ کو فائدہ ہوگا، مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا؟ وہ ایسی بدبختی ہے قوم کی، ایسی بدنصیبی ہے کہ ایسے لوگ ان کو مل گئے جنہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی پڑھ پڑھ کے بخشتے رہوں گے۔ یہ لیٹر باکس ہے، اس میں ڈاک ڈالتے رہو، اس میں ڈالی ہوئی ڈاک جو ہے وہ پہنچتی رہے گی۔ اس سے آسان کام بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اس لیٹر باکس میں ڈالی ہوئی ڈاک جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ایسی بدنصیبی، پریشان، یہ گھر والے مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھواتے ہیں، پارے تقسیم کرتے ہیں، جی ہمارے لیے قرآن پڑھو، فوت ہونے والے کے لیے قرآن پڑھو، آیت کریمہ کا ورد کرواتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ۔ ایسی بدنصیبی کہ ان کو خود پڑھنے کی توفیق نہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو جمع کیا ہوا، ان کے لیے کھانا پک رہا ہے، ان کے لیے چائے تیار ہو رہی، ان کے لیے مشروبات تیار ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام اور اہتمام کر، گھر والے ان کاموں میں مصروف ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پڑھو، ہم اس مصیبت اور پریشانی سے نجات پا جائیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3، صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ تو یہ نیک اولاد ہی پیچھے نہیں چھوڑ کے گئے،
نہ ان کو نماز سکھائی، نہ ان کو قرآن پڑھایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو لوگ دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ ہیں وہ کون ہیں؟ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا پھر وکلاء ہیں، قانون دان۔ ان قانون دان لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جو ناظرہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ اوپر سے دیکھ کر کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہی حافظات ڈاکٹرز کی ہے، یہی انجینئر حضرات کی ہے۔ کیا کما کے گئے، کیا پیچھے چھوڑ کے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے پیچھے آنے والوں میں میرے بارے میں سچی زبان جاری کر دے، میرے اچھے تذکرے ہو، میرا ذکر خیر ہوتا رہے۔ یہ ان کے تذکرے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ اس میں پورا اترے۔ وہ دعا کرتے، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک لڑکا عطا کرنا، نیک بیٹا عطا کرنا۔ ہم تو بیٹا مانگتے، نیک کی تو شرط ہی نہیں ہوتی، نہ اس کی دعا ہوتی ہے۔ اس کے نتائج اور ثمرات بھی ہمارے سامنے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھے، انسان ہونے کے ناطے سے سستی کوتاہی ہو جائے، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنی اولاد کے نیک بننے کے لیے دعائیں کریں، یقین مانیے کہ آپ کی دعائیں رد نہیں جائیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، دعا کرتے رہیں۔ اور ہم نے یہ مشاہدہ کیا، یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ زندگی میں ان کی اولاد راہ راست پر نہیں آئی، ماں باپ کے مرنے کے بعد ایسا جھٹکا لگا وہ راہ راست پہ آ گئے، رو رو کے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے بن گئے، رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطا اور گناہوں کی معافیاں مانگنے والے بن گئے۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج دے کہ جو تیری آیات تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ ہزارہ سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے عرصہ بعد؟ ہزارہ سال بعد، ہزاروں سال بعد دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کب ہو رہے ہیں؟ اس کے فوائد اور ثمرات امت کو پہنچے، ابراہیم علیہ السلام کو پہنچے۔ آپ نے درود سکھایا کہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنے جد امجد کا نام لے کر کے درود سکھایا، ان کے لیے بھی دعائیں کرو۔ ذکر کیا کہ ان پہ جیسے اللہ نے رحمتیں نازل کی ہیں، ایسے ہی محمد اور اس کی آل پر رحمتوں کا نزول فرما۔ تو میرے بھائی اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ اسی کا تذکرہ ہوگا، اسی کا فائدہ پہنچے گا، یہی کل قیامت کے دن کام آئیں گے، یہی نیک اعمال قبر میں کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمہ اللہ علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو، اگر تم دشمن کو شکست دینا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ آج آئی ٹی کا دور ہے، تو دیکھ لیں جو قومیں اس میں ترقی کر رہی ہیں وہ دنیا پہ غالب ہو رہی ہیں۔ ہم نے تو نہ دین میں ترقی کی نہ دنیا میں ترقی کی، ہم نے تو اس شخص کو مجرم اور غدار بنا دیا جس نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ایٹم بم بنا کے دیا۔
اللہ. تو کہا کہ دشمن کو شکست دینا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، حاسدوں کو ان کے حسد کی آگ میں جلتے رہنا چھوڑنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، ترقی کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، دنیا میں عزت اور شہرت کمانا چاہتے ہو تو عزت حاصل کرو، ممتاز ہونا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، قبر روشن کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، مرنے کے بعد سرخرو ہونا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، قیامت کے دن کامیاب ہونا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. مقصد یہ ہے کہ علم ہوگا تو یہ کتاب و سنت کا علم ہی انسان کو راہ راست پہ لائے اور قبر سیدھی کرنے آخرت سنوارنے کا یہی چیز ذریعہ بنے گی. تو اس علم کو حاصل کرو. ہم نے تو قوم کو کہا علم و بس کریو یار تینوں اکو الفی درکار انا للہ و انا یہ علم دشمن لوگ. تو میرے بھائی اور دوستو، کتاب و سنت کا علم سیکھیں گے، سکھائیں گے، تعلیم دیں گے، تعلیم کا اہتمام کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور یہ علم ہی آپ کو بتائے گا کہ نیک عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا الہ الا اللہ سے پہلے حکم دیا گیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیں کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. پہلے کس کی بات کی ہے؟ علم کی بات کی ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. کوئی بات کہنے اور عمل کرنے سے پہلے علم کا بیان. بطور دلیل انہوں نے قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ درست کر دے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو ہمارے اندر سستیاں اور کوتاہیاں آ گئی ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق دے. حالات واقعات یہ ہیں، عمل کی بات کرو تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اور بغیر علم کے بغیر عمل کے جنت میں جانے کے لیے سب تیار ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور جہاں جہاں ہمارے اندر خامی کوتاہی موجود ہے اسے دور کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Yes.